نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اگر کسی گھر کے اندر آگ لگ جائے تو محلے کے تمام لوگ اپنی اخلاقی اور قومی ذمہ داری سمجھ کر اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنی بساط کے مطابق کسی کے گھر میں پانی کا پائپ ہو، پانی ڈالنے کے لیے کوئی برتن ہو تو لوگ اس کو لے کر کے دوڑتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، تعلق کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ہر عمر کا، ہر طبقے کا ہر شخص دوڑتا ہے کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسانی جذبہ ہے کہ سامنے والے کا گھر جل جائے، اس کا کوئی جانی اور مانی نقصان نہ ہو جائے، اور ایک اس کی اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو اپنے گھر میں بھی آ جایا کرتی ہے، اور وہ ارد گرد کے بہت سارے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ اس لیے اس آگ کو فوراً بجھا دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ دریا کا بند ٹوٹنے لگے تو اس گاؤں کے، اس علاقے کے، اس شہر کے سارے لوگ مل کر اس بند کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بند ٹوٹ جاتا ہے تو سیلاب اس طرح آئے گا کہ وہ بغیر کسی تمیز کے، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر کسی کے احساس کے وہ سارے مکانات کو، سب قبیلوں کو، سب کو بہا کے لے جائے گا۔ جس طرح سوسائٹی کے اندر آگ کو بجھانا، پانی کے آگے بند باندھنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے، اسی طرح منکرات کے آگے، برائیوں کے آگے، بے حیائیوں کے آگے بند باندھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر برائی کا ہاتھ نہ روکا جائے، بے حیائی کی حوصلہ شکلی نہ کی جائے، ظلم کو، جبر کو، بددیانتی کو، سفاکی کو، درندگی کو، اس کو روکا نہ جائے، اس کے سامنے بند نہ باندھا جائے تو یہ ساری آبادیوں کو، سارے لوگوں کو، سارے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قرآن حکیم نے جو امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بیان کی، ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی، فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ ایک جماعت ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ اس طرح کی رہنی چاہیے جو ان برائیوں کے سامنے بند باندھے، جو آگے بڑھے، ظالم کا ہاتھ تھامے، سفاک کا ہاتھ تھامے، بددیانتی والے کو روکے، سوسائٹی کے اندر جتنی منکرات پھیل جائیں ان کو آگے بڑھ کے وہ روکے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ دو حکم ہے مسلمان کو، ایک امر بالمعروف، ایک نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف تو کسی حد تک آسان ہوتا ہے، نماز کا حکم دینا، روزے کی بات بتانا، لوگوں کو ذکر و فکر، عبادت، تلاوت، درود و سلام کے فضائل بتانا، یہ بھی بڑا برکت والا کام ہے، لیکن نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو برائی سے منع کرنا، مشکل ہوتا ہے کسی شخص کو روکنا کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا تو بعض اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن برائی سے، منکرات سے لوگوں کو منع کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت کے اصول و ضابطوں کے مطابق بالکل غلط ہیں، عوام اور خاص سب جانتے ہیں کہ وہ چیزیں غلط ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو ڈھیر ساری رسومات ہیں ان سے ہر آدمی آگاہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن سب لوگ، خاندان کے بڑے بوڑھے چھوٹے، عام خاص، عالم فاضل جاہل، اللہ ماشاءاللہ، سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔
کرنے کا کام یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی احقاق حق کا فریضہ سر انجام دے، وہ آگ جو ان برائیوں کو لے کے آ رہی ہے اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کے غریبوں کے لیے معیشت اور معاشرت کو تنگ کر رہی ہے، کچھ لوگ آگے بڑھیں، اس کا راستہ روکیں۔ جب آپ کسی بندے کو اس کی برائی سے منع کرتے ہیں، آپ جب اس کو بتاتے ہیں کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، تو یہ بات اس کے دل پہ چوٹ کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی غلطی سے روکا جائے اور اسے کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ تو اپنی فکر کر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب بھی آپ کسی کو دین کی دعوت دیں گے، وہ یہی بات آپ کو جواب میں کہے گا کہ بھئی تم اپنی کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ برائی سے روکنے نے اور نیکی کا پیغام دینے نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں چھوڑا، سب لوگ مخالف ہو گئے، سب لوگوں نے ہم سے دور رہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھڑا کیا، فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے، طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روک دے، یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے اس کی مذمت کرے، اسے برا کہے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں تو برا جانے، ذالک اضعف الایمان، اگرچہ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر بغیر چھوٹے بڑے کی تمیز کے، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب کو تو تبلیغ ذرا جلدی کر لی جاتی ہے، کمزور آدمی، ضعیف آدمی کو تو پیغام حق دینے میں بعض اوقات لوگ عزت نفس کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کی پرائیویسی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ لیکن دعوت جب امیر کو دینی ہو، مالدار کو دینی ہو، اس شخص کو دینی ہو جو سوسائٹی کے اندر تھوڑا بڑا مقام رکھتا ہو، تو پھر بہت سارے لوگوں کی تبلیغ کمزور پڑ جاتی۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے خطبہ شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا، خبردار خبردار، کسی شخص کی ہیبت تمہیں حق جاننے کے بعد حق کہنے سے منع نہ کرے۔ کسی بندے کی بھی ہیبت، جب تم حق جان لو تو پھر کسی شخص کی ہیبت تمہیں کبھی حق کہنے سے منع نہ کرے، پھر تم حق کہہ دو۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں برائی نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو، اسے ظلم سے منع کر دو، تم نے بڑی مدد کی اس کی، وہ ایک بہت بڑے عیب سے بچ گیا، تم نے اس کو ایک بہت بڑی خطا کرنے سے بچا لیا، تم نے اسے جہنم کے سفر سے روک لیا، تم نے اس کا بھلا کیا، اس کو بچا لو، اس کو محفوظ کر لو، تو یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہے۔ تو مدد کریں ان لوگوں کی جو گناہوں میں الجھ گئے، مدد کریں ان لوگوں کی جو برائیوں کے اندر جا کر کے اپنے آپ کو پوری طرح سے انہوں نے لگا لیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو مخصوص طریقے سے ہم واعظ و نصیحت کا ایک طریقہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری طرح کے لوگوں نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، وہ جمعے کا خطبہ تو دیتے ہیں لیکن قوم کے درد سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے کسی محفل میں، کسی مجلس میں تقریر تو کرنی ہوتی ہے، لیکن جو قوم کی اصلاح کا جذبہ ہے اور جو درد دل ہے اس امت کے لیے، وہ ان کے سینوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو بس وہ رسمی تو چند باتیں ہم کر دیتے ہیں، لیکن جو خاص اخلاص کے ساتھ دعوت دین ہے اور درد ہے کہ بندہ اس سے نکل آئے، وہ موجود نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ منبر پر وائس کا انداز تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کی نجی زندگی، اس کی ذاتی زندگی، اس کے روزمرہ کے معاملات بتاتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا تھا نا، وہ شاید لفظوں کا ہیر پھیر ہی تھا، جملوں کے تراشے ہی تھے، اس کا وہ درد دل نہیں تھا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں گناہ کیا جاتا ہو اور کچھ لوگ دور کرنے پر قادر ہوں اور پھر بھی وہ دور نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ سب پر یہ عذاب نازل کر دے گا۔ ان کے اندر طاقت تھی، یہ کہہ سکتے تھے۔ بہت سارے ہمارے ایسے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ ہمارے ذرا سا بات کرنے سے وہ بات مان جائیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر، خاندان کے اندر تھوڑی سی ہماری جد و جہد کرنے سے بہت ساری برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی اس حدیث نے جو ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ کچھ لوگ قادر ہوں پھر بھی وہ
قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود اگر منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو عذاب دے گا، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، وہ کر سکتے تھے اپنی نافرمانی پر۔ تو لوگ سیکھ پا ہوتے ہیں تو اللہ رسول کی نافرمانی پر کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا کوئی اپنا، ہمارا چھوٹا، ہماری اولاد، ہمارا بھائی، ہمارا ملازم ہماری بات نہ مانے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر لوگ اللہ رسول کی بات نہ مانیں اس پر بھی تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کسی برائی کا آغاز ہوا تو ایک شخص دوسرے کو برائی سے ٹوکتا تھا اور کہتا تھا یہ حلال نہیں حرام ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس کا ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتا تھا۔ چنانچہ یہی چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا۔ وہ بجائے اس کے کہ کاربند رہتے، تبلیغ کرتے، وہ کچھ دنوں کے بعد خود ساتھ شامل ہو گئے، جس نے نقصان پیدا کیا۔ آخری بات اس عنوان پر جو بڑی سمجھنے والی ہے، اس ساری گفتگو میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تب ہوتے ہیں جب قوموں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہو، برائی کو برائی سمجھا جائے تو پھر لوگ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو لوگ باہر گند دیکھتے ہیں، تعفن دیکھتے ہیں، کوڑا دیکھتے ہیں، روڑی دیکھتے ہیں، کس قدر زیادہ وہ برائی محسوس کرتے ہیں، کس قدر زیادہ وہ تعفن محسوس کرتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، کس قدر زیادہ پیغام دیتے ہیں یہ کچرا اٹھا لو، چونکہ ان کا ذہن ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ برائی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن گناہ کے معاملے میں، بدی کے معاملے میں اگر ہمارا رویہ یہی بن جائے کہ ہمیں لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو ہمیں اس سے روکنا ہے، تو پھر ہم محسوس کریں گے کہ ضمیر زندہ ہے، اور ضمیر زندہ ہوتا ہے تو پھر قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔